जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं पाकिस्तान जी जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ऐं उन दौरान जेका इहा ख़बर आई आहे आर्मी चीफ साहब सां मुलाक़ात थी आहे ॿुधाए पिने बैरिस्टर गोहर जी जेके हींअर चेयरमैन आहिनि PTI जा उन ते ऐं जेका ओवरऑल सियासी सूरत हाल आहे पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु तर्जुमे निगार ऐं एंकर पर्सन आहिनि अरसलान नईम साहब, उहे हींअर सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि, पाण उन सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। अरसलान नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, ये जो बातचीत का अमल जारी है, तीसरा दौर भी कल होने जा रहा है, इसके बाद 2 दिन के बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आना है। इस बीच में एक खबर आई है कि आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है गोहर खान साहब की, जो कि PTI के मौजूदा चेयरमैन हैं। तो इस कंडीशन में जब बातचीत का मरला भी चल रहा हो, कुछ अहम केसेस का फैसला भी आना हो, तो इस बीच में अगर ये मुलाकात हुई है तो आप इसकी क्या अहमियत देखते हैं? हालांकि गोहर खान साहब ने तो तरदीद की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, आपको भी पता है, हमें भी जो छुपानी होती है तो तरदीद ही आती है। अगर ये मुलाकात हुई है तो आप कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, अपने प्रोग्राम में मदद किया और इस हवाले से मैं आपके साथ बहस मुबाहिसा कर सकूँ, अपना तजिया पेश कर सकूँ, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से PTI और हुकूमत के दरमियान तीसरा मरहला कल होने जा रहा है, जो मुझे पर्सनली फील होता है, दोनों तरफ से कहा जाता है कि बस पिघल रही है, लेकिन हम देखते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दोनों पार्टीज की तरफ से जिस तरह गुलाबारी अल्फाज के जो शोले एक दूसरे की तरफ से बयान किए जा रहे होते हैं, जिस तरह से बयानात दोनों तरफ से आ रहे होते हैं। अगर हम गुज़िश्ता अदवार की बात करें, गुज़िश्ता दिन की बात करें बल्कि, तो आप देखें एहसन इकबाल साहब की जानिब से किस तरह से लफ्जों का इंतखाब किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी। ख्वाजा आसिफ की तरफ से आप देख लेते हैं, सिमिलरली PTI की जो अता तारड़ की तरफ से आप देख लें, आजम नदीर तारड़ साहब की तरफ से आप देख लें। तो मुझे जो एक तो PTI अपनी पोजीशन भी वाज़ेह नहीं कर रही। एक तरफ वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं, लेकिन वो अपना एक जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। स्टिल अभी तक 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसमें नून लीग का ये मुतालबा है कि PTI अपने मुतालबात हमें रिटर्न फॉर्म में दें, ताकि फिर हम दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठकर एक मशावरत करें और उसके बाद हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो देखा जाए, जब प्रीवियसली भी मेरी बात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो मैंने यही पेशन गोई की थी। मुझे ऐसा फील होता है कि इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस साल में इंतखाबात अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए PTI अपनी पोजीशन भी वाज़ेह नहीं करती। सबसे पहले तो कि PTI को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी हुई कि वो चाहती क्या है। अगर चाहे वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, 9 मई के ऊपर कर रहे हैं या 26 नवंबर के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो हुकूमत क्यों इस चीज से कासिर है, वो क्यों आमादा नहीं होती इस चीज पे कि जुडिशल कमीशन बना दी जाए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाइट किया जाता है, कोई जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार नहीं। अच्छा अरसलान साहब, इसमें मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन DG ISPR ने भी वजाहत दी है जुडिशल कमीशन के हवाले से। उनका कहना है अगर जुडिशल कमीशन बनना है तो फिर 9 मई के हवाले से क्यों, इससे पीछे 2014 में जो धरने लगे, पार्लियामेंट में हमला हुआ, PTV पे हमला हुआ, या जो कुछ ये करते रहे, वफाक पर तो तब भी हमला हुआ था, फिर सिलसिला 2014 से शुरू होना चाहिए कि क्या कुछ होता रहा है, तो जुडिशल कमीशन सिर्फ 2 वाकयात पर क्यों बने? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। देखें, ये मुल्क जो है वो 1973 के आइन के दस्तूर के हिसाब से चल रहा है ना, तो जो भी दस्तूर के मुनाफी है, जो भी आइन के दायरा कार से बाहर हो रहे हैं, इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। ख्वाह वो PTI हो, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो। देखिए कानून से तो कोई भी बाला नहीं है ना। और आप कह रहे हैं कि 2014, मैं तो कहूँगा कि कराची में भी जो 12 मई हुआ था उस पर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े ऐसे वाकयात हैं, कैसे दिन है जो कि तारीख के सियाह तरीन दिनों में इनको याद किया जाता है, किस तरीके से शहर का अमन अमान जो है वो खराब किया गया, कानून किस तरीके से हाथ में लिया गया, लाकानूनियत की इंतहा रही है। और आप खुद भी इस शहर में रहते हैं, मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ। कितना खौफ हिरास होता था, हम घर से निकलते थे तो एक अलविदाई मुलाकात ही करके निकलते थे कि पता नहीं घर वापस जिंदा आप आ भी सकेंगे या नहीं, इतना खौफ हिरास होता था। लेकिन आज आप देखें कि तमाम चीजें काफी हद तक पहले की निस्बत बेहतर है, लेकिन अगर बनाना है तो बिल्कुल बनना चाहिए। इस पे अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। तो उसमें PTI वाले आपको लगता है कि राजी होंगे, क्योंकि सबको पता है कि 2014 में धरने कैसे, और उसमें तो फिर जाहिर सी बात है इदारों का फिर जिक्र आएगा, ज़हीरुल इस्लाम साहब का जिक्र आएगा, जो उस जमाने में आर्मी चीफ थे उनका जिक्र आएगा। तो आपको लगता है इदारे भी मानेंगे कि उनके लोगों का जिक्र आए, क्योंकि माजी में तो किरदार तो रहा है, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे ना।
دیکھیں کہیں نہ کہیں ایفیلیشن تو رہتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے حال ہی میں جب پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ یہ 9 مئی سے قبل کے واقعات جب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو اس سے قبل آپ دیکھیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ سامنے آئے تھے. تمام جو بھی عسکری اداروں کے رہنما ہیں جو سربراہان ہیں انہوں نے آ کے باقاعدہ وضاحت دی تھی کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. جی اگر اب نہیں ہے تو پہلے تھا. تو ایک کافی سارے شبہ و شبہات ہیں. تو دیکھیں اور پھر یہ کہ فوج کا بھی ایک اپنا سسٹم ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو بھی اس کے تھرو اگر احتساب بننا چاہیے کمیشن تو بالکل ہو, تاکہ ادارہ بھی اس سے منوف ہے. دیکھیں یہ دفاعی ادارہ ہے اور یہ مطلب ملک اور قوم کی سلامتی کا ادارہ ہے, تو اگر اس کا کام سیاست کرنا نہیں ہوتا, دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے, واضح ہے, اس پر وہ خود بھی اتفاق کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں خیر کرٹیسزم ہوتا ہے. لیکن موجودہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور جو موجودہ حکومت ہے وفاق میں براجمان ان کے درمیان, مجھے ایک بات پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں اور کی جماعت کی طرف سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک طرف کہتے ہیں ہم فارم 47 والی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, یہ جعلی حکومت ہے, یہ پارلیمنٹ میں جو جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سارے فارم 47 کے ہیں, یہ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہیں یا وٹ ایور جس طریقے سے بھی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ مذاکرات بھی انہیں سے کرنے کو تیار ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ پوزیشن واضح ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہ ساتھ چلنے کو تیار ہے. کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, بیک ڈور پہ وہ مذاکرات کرنے کو بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. دوسری جانب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ اس لیے بھی نہیں دکھانا چاہتی کہ پی ٹی آئی کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو جو ہے آپ رہا کر دیں ایک آرڈر کے ذریعے, جو کہ وہ کرنے پہ حکومت سخت خلاف ہے اس کے, وہ نہیں کرے گی. دوسری جانب سے آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی ہمیں قیدیوں کی لسٹ فراہم کرے, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون سیاسی قیدی ہے یا کون نہیں ہے. بالکل. تو کچھ لو والا معاملہ ضرور ہو سکتا ہے ان کے درمیان. اور پھر یہ کہ جو ڈی جی ایس پی آر کی اپنے ملاقات کا بتایا تو ظاہر ہے انتہائی اہمیت کی عامل ہے یہ ملاقات بھی, کیونکہ اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا تو شروع سے ایک مدعا بڑا کلیئر اور واضح رہا ہے کہ ہمیں مذاکرات ان سے کرنے جن سے ہماری ناراضگی ہے. مطلب ان کا براہ راست ایک اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے. تو کہیں نہ کہیں اب ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. جو کورٹ مارشل جن کا ہوا تھا آپ دیکھیں ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا گیا, اور 190 ملین پاؤنڈ کا یہ القادر کیس کا جو فیصلہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر ان کو سزا ہو بھی جائے, یہ مذاکرات جاری رکھیں گے, پھر یہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے, اور وہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری جانب سے مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ آج بھی انہوں نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. وہ پارلیمنٹ کو کہنے کہ پارلیمنٹ اب بے معنی ہو چکی ہے, یہ بڑے ان کے واضح الفاظ ہیں. تو میرے خیال سے یہ پروڈکشن بالکل کلیئر ہے کہ اس سال میں مجھے لگتا ہے کہ انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں 2 دن پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی فارم 47 والی ہی حکومت ہے. ایک طرف وہ ساتھ بھی چلتے ہیں, ایک دوسرے پر اٹیک بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو ہے نا, سیاست میں اب تھوڑی ہلکی پھلکی تو موسیقی دونوں جانب سے رہتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے وہ جیتتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے معاملہ, وہاں سے وہ جیت گئے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں سے وہ ہار جاتے ہیں انفارچونیٹلی وہاں وہ یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں جمہوریت میں تو آپ نے پھر انتخابات کو نتائج کو تسلیم کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک پارٹی جیتتی ہے, ہارتی ہے, تو اس میں احترام کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک نئی رسا کشی ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں, گزشتہ کہیں ادوار سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, کہیں دہائیوں سے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, یا اگر ایکسیپٹ کر بھی لیا جائے تو پھر ایک بھرپور نفرت انگیز سیاست کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اور اب تو جو 2018 سے جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے سیاست میں, جس طرح کی الفاظوں کا چناؤ ہوتا ہے, جس طریقے سے غیر پارلیمانی رویہ اختیار کیا جاتا ہے, تو اس سے آپ یہ دیکھیں ملک و قوم کا تماشا ہی بنتا ہے نا. گلوبلی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے پولیٹیشین میں یونینائزیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جب بات ڈیموکریسی کی آتی ہے, ڈیموکریسی کے فیکٹر سے سب الگ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اس حوالے سے, اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. کیونکہ آج آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہے, اگر پی ٹی آئی کل کو پھر برسر اقتدار آ جاتی ہے تو پھر یہ دوبارہ نورہ کشتی دوسری جانب مڑ جائے گی, اور پھر جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے کارکنان کو جمع کیا جا رہا ہوگا.
جو کہ نہیں ہونا چاہیے، رکھا جانا ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم بجائے آگے بڑھنے کے مزید پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ انتقام والی سیاست کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی اقتدار میں آئے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ارسلان صاحب، دوبارہ ہم آ جاتے ہیں، یہ جو بات چیت کا تیسرا مرحلہ کل سے شروع ہونا جا رہا ہے، لوگوں کو تو بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی، لیکن جو کچھ رویہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف بات چیت بھی چل رہی ہے، دوسرا جیسے آپ نے حوالہ دیا قومی اسمبلی کی صورتحال دیکھ لیں، سینٹ میں دیکھ لیں، بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے، اور پھر جو خان صاحب بیٹھے ہوئے اندر لیکن ان کا ٹویٹر ہینڈل تو چل رہا ہے، وہاں سے کل رات بھی ایک بیان جاری ہوا، ایک طویل ٹویٹ تھا، اس میں وہی باتیں تھیں جو ایک ہفتہ پہلے، جیسے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اردلی ہیں، پھر کل والے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنہوں نے 9 مئی کو آگ لگائی تھی آج وہی جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سخت بیانات بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے، تو اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ ان بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، جس طریقے سے دونوں جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں سامنے، میرے خیال سے ادارے کی کوشش ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، جو ایک سیاسی استحکام ہے جو کہ سیاسی انتشار رونما ہوا ہے ہر طرف سے، اس کی پھر دیکھیں سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معاشی استحکام آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہاں معاشی استحکام اسی لیے نہیں کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے ان دونوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن ہوتا ہوا یہ نظر اس لیے نہیں آ رہا، مجھے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹرن فارم میں اپنے مطالبات دے بھی دیں تو نون لیگ جو موجودہ حکومت وفاق ہے کچھ پوائنٹس پہ تو وہ ضرور شاید اتفاق کر لے، اگر کہہ دیں کہ رہائی کے حوالے سے ہے، کوئی اگر آرڈرز ہیں تو وہ ظاہر انہیں عدالت سے ہی ریلیف ملنا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشل کمیشن وہ بنائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے معاملے پر ایک ڈائیلاگ رہے گا، اور یہی وہ ایک مین مدعا ہے جو کہ ان دونوں کی مذاکرات میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کی امید ہے، لیکن مجھے کہیں بھی یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور اس کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے ان کی مدت بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے، اور آج اس حوالے سے جو ہے وہ شبلی فراز نے بھی خط ایک بھیجا ہے جس میں موجودہ چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ کی مدت ملازمت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے تقرر کے حوالے سے بھی درخواست کی گئی ہے، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بھی جلد از جلد تشکیل کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ماحول بنتا جا رہا ہے، پھر فیصلہ جس طرح سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے تو اس میں میرے خیال سے ان کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جی ان کی مدت ملازمت ختم ہو تو اس کے بعد پھر یہ اپنے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ سکیں، کچھ اس طرح کا رکھیں، لیکن کل بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان ریٹرن یہ دیں گے اپنے مطالبات ان کو۔ تو ظاہر ہے پھر یہ دوبارہ سے جو ہے یہ معاملہ مزید تاخیری کا شکار ہوگا، ایک ادوار مجھے لگتا ہے کہ اور ہوگا اس کے بعد، اس میں شاید کچھ پاسبلٹی ہے، لیکن اس کو 26 جنوری کے بعد ہی لے کر جایا جائے گا معاملے کو۔ حالانکہ پی ٹی آئی والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری لاسٹ ڈیڈ لائن ہوگی، تب تک بات چیت کا مرحلہ جو ہے اس کو کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے، اور خود وہ ریٹن میں کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اب باقی تو 15-16 دن بچے ہیں، تو 31 جنوری تک اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مزید کل بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے، اس کے بعد اگر کچھ پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں تو حکومت اس سے بالکل آری ہو جائے گی کہ جی ہم ان پوائنٹس پر آپ نظر ثانی کریں، ہم نہیں مان سکتے۔ تو میرے خیال سے کچھ ان کے پوائنٹ مان لیے جائیں گے، کچھ ان کے پوائنٹس نہیں مانے جائیں گے، لیکن ریٹرن فارم میں مجھے نہیں لگتا کل بھی دیں گے، بعد میں دیں گے۔ جب تک ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی تو نئے جو بھی چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہوگا اس کے بعد ہی پھر ایک پوزیشن ان کی واضح ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پی ٹی آئی مطلب ایک بڑے پراکسی طریقے سے چل رہی ہے، وہ نہ اپنی پوزیشن واضح کرتی ہے، وہ ڈائلاگس کی بھی بات کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح 26 نومبر کا واقعہ ہوا تھا، وفاق کے اوپر چڑھائی کا معاملہ تھا، جی وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، دھرنے کے لیے آ رہے تھے، کس طرح کی سچویشن تھی سب کے سامنے سارے معاملات، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ قلم کا جو بھی معاملہ ہوا تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، انہیں جھپی بھی دیتے ہیں، اور پھر تمام معاملات جو ہے وہ مطلب برف پگھل جاتی ہے۔ تو جب اتنا آپ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، تو پھر مجھے ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر یہ ڈیڈ لاک کس چیز کا، پھر یہ دھرنا وفاق پہ چڑھائی کس چیز کی ہے، مطلب پوزیشن وہ واضح نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کی طرف سے جو ہے نا ایک معاملہ ہے، اور پھر یہ کہ بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی بھی سینئر رہنما ہو، جس طریقے سے آپ نے کہا ٹویٹر ہینڈل جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا ایکٹیو ہے، تو ظاہر ہے انہی کے پاس ساری فیصلہ سازی ہے، ان کے پاس قیادت کا اسٹیم فقدان ہے، اور ظاہر ہر پارٹی میں دھڑا بندی ہوتی ہے، گروپس ہوتے ہیں، کوئی ایک
फेवर में होता है, कोई दूसरे फेवर में होता है। तो पीटीआई भी अब धड़ों का शिकार हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और अगर एक फैसला मानते हैं तो दूसरे नहीं मानते। जैसे आप देखें शेर अफजल मरवत थे, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। पहले वो बिल्कुल फ्रंट पर थे, अब बैरिस्टर गौहर के पास कमान है, लेकिन बैरिस्टर गौहर की भी फैसला सारी तमाम उनके पास नहीं है, इंटरफेरेंस है। और फिर कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनकी भी अब अच्छी खासी सियासी मामलों में, जबकि वो कहते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी इंटरफेरेंस है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन वाज़ेह नहीं है। हाँ, अगर ये अलकादिर ट्रस्ट का फैसला आ जाता है और ये उसको चैलेंज करते हैं और कहीं इन्हें अगर बेल मिल जाती है तो मेरे ख्याल से फिर दोबारा जो है वो पोजीशन इनकी वाज़ेह हो सकेगी, क्योंकि फिर एक नैरेटिव सामने आएगा। क्योंकि अभी जो बानी बेटियां हैं उनको जो बताया जाता है वो उसी सिलसिले पे चलते हैं, मतलब सारी चीजें उनके पास ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है। तो ये कुछ मामला है। इस हवाले से आपने देखा हो कि नूनी भी उनकी पार्टी इंतशार का शिकार रही है। जब वो मुलाकात करने जाते हैं तो उनके सबसे ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी मुझे नजर आते हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कल भी कुछ हो सकेगा। ये मामला मुज़ाकरात जो है वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दिए जा रहे होते हैं, वो कहते हैं, इजहार करते हैं कि होना चाहिए, बिल्कुल मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन वो एक तरफ से भी तनकीद होती है, दूसरी तरफ से भी तनकीद होती है। तो जब तक पोजीशन वाज़ेह नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया अरसलान नईम साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, एंकर पर्सन अरसलान नईम साहब, उन जूं ॻाल्हियूं अॼु साम्हूं आहिनि। चवंदा जेसिताईं पीटीआई वारा पंहिंजी पोज़ीशन वाज़ेह नथा कनि तेसिताईं उन्हनि खे हिननि ॻाल्हियुनि जे कामयाबु थियण जी तमामु घटि जेका आहे तवक़ो आहे। बहरहाल ईंदड़ ॾींहं काफ़ी इम्पॉर्टेंट आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते 2 ॾींहनि खां पोइ जेको फ़ैसिलो अचे पियो उहो छा आहे, ऐं ज़ाहिर आहे पीटीआई वारनि खे अंदाज़ो त आहे छा थी सघे थो, हुन में कहिड़ो फ़ैसिलो अची सघे थो, ऐं पोइ उन खां पोइ ज़ाहिर आहे हिननि वटि इहा ई आहे जो हुन फ़ैसिले खे उहे चैलेंज करे सघनि था, ऐं चैलेंज करण जे नतीजे में हुननि खे को रिलीफ वग़ैरह जेको आहे उहो बि मिली सघे थो। ऐं घणे भाङे इम्कान इहो आहे त भले हिन जो फ़ैसिलो कुझु बि अचे, पर उन जो जेके हीअ ॻाल्हियूं हलनि थियूं उन ते को ख़ासि असरु कोन पवंदो, ऐं हीअ जेको ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो आहे उहो अॻिते हलंदो रहंदो। ऐं हीअ जेका मुलाक़ात आहे यकीनन जेकॾहिं उन ते जीअं इमदाद सुमरे साहब ॿुधायो त दहशतगर्दी जे हवाले सां ई थी आहे त दहशतगर्दी जो ख़ात्मो आणिजे, ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खे छा करणु खपे, अवाम में नैरेटिव ठाहिजे ऐं हिकिड़ो गॾियल मौक़िफ़ अचणु खपे समूरनि पार्टियुनि जो दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़। जो भले उन तनाज़ुर में इहा मुलाक़ात थी हुजे आर्मी चीफ साहब जी पीटीआई जे मौजूदा चेयरमैन सां, बहरहाल पॉलिटिकल जेके मामला हलनि पिया उन्हनि ते ज़रूरु डिस्कशन थी हूंदी, ऐं पीटीआई वारा जेके आहिनि उन्हनि में काफ़ी नरमी त नज़र अचे थी, उन नरमी जो उन्हनि खे फ़ाइदो बि ज़रूरु थी सघे थो। सो उन ते ईंदड़ ॾींहंनि में पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अहले निगहबान।